العالمین۔ محترم حضرات، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھ اٹھا کر یا لٹا کر یا زور سے یا ہلکے، بس آقا کریم کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، رب العالمین اس آیت کریمہ میں آقا کریم کے آنے کا مقصد بیان فرما رہا ہے۔ اتنا دینے کے بعد آپ ہی بتائیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کوئی کہے اے اللہ تم نے ہمیں جان دی، زندگی دی، عمر دی، یہاں تک نہیں، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا۔ دنیا کے گھومتا رہا ہے، دنیا کے ارد گرد گھومتا رہا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو کہا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا کو چھوٹا کہا ہے، دنیا میں جو کچھ ہے وہ چھوٹا ہے۔ اور مجھے بتائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی کو گزار رہے ہیں یا بس اپنی موافقت کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے زندگی کو گزار رہے ہیں؟ میرا رب کا اعلان فرما رہا ہے کہ انسان تجھے ایک ایک نعمت کے بارے کا جواب دینا ہوگا، ایک ایک نعمت کے بارے میں میرا رب تجھ سے پوچھے گا۔ اور جہاں تک سوال اس دنیا کا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ اتنا بڑا ہے، زمانہ آگے بڑھ گیا ہے، رسولن کہتے ہیں زمانہ بہت بڑا ہے، زمانے کی باتیں کرتے ہیں تو زمانے کی باتیں کرنے والوں سنو سنو، آقا کریم کو ماننے والوں، وہ مصطفیٰ کے وفاداروں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں جینے والوں، آپ ہی بتائیے جو زمانے میں رہ کر یہ کہتے ہیں کہ دنیا بہت بڑی ہے، لیکن آقا کو ماننے والوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کون کہتا ہے یہ دنیا بڑی ہے، یہ دنیا میرے نبی کے قدموں میں پڑی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، اسی کے ساتھ اللہ مقصد کیا بیان کر رہا ہے؟ میں نے جان دی اس کے بارے میں مت سوچ، میں نے آنکھ دی اس کے بارے میں مت سوچ، میں نے زبان دی اس کے بارے میں مت پوچھ۔ محترم حضرات بیٹھ رہی ہے، بہت اسی کے ساتھ بات ختم ہو رہی ہے، میں نے کیا کیا نہیں دیا یہ مت پوچھ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، سوچنا ہے تو اس بات کو پوچھ، اور سوچنا اس بات کی تدبیر کر کہ تجھے میں نے اپنا محبوب دے دیا ہے، دے دیا ہے محبوب۔ مقصد کیا ہے؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ بیان فرماتا ہے میرا محبوب وہ ہے جو ہدایت لے کر کے آیا ہے، حق لے کر کے آیا ہے، اور انسان مصطفیٰ کے لیے زندگی کو گزار۔ آج نمازوں کا وقت جاتا رہتا ہے، ہم نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، دکانوں کو بند کرنے تیار نہیں ہے۔ 5 وقت محترم حضرات اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے، روح زمین کی جنت مسجد سے آواز آتی ہے، لیکن جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انسان تو اللہ تبارک اور انسان کے حالات دیکھیے گا۔ محترم حضرات نمازوں کے وقت اپنے بچوں کو نہیں اٹھاتے، لیکن اسکول کے جانے کا وقت ہو جاتا تو بچوں کو اٹھا دیتے ہیں۔ آپ ہی بتائیے جو زبان پر ہے وہ دل میں تو ہے ہی نہیں، رسولن کہاں زندگی کو گزار رہے ہیں کہ آقا کریم نے یہ پیغام دیا؟ ارے میرے سرکار نے بدر کے میدان میں کہا تھا اے پروردگار عالم میرے پاس جو کچھ ہے وہ تجھے دے دیا ہے، میرا سرمایہ یہ صحابہ اکرام کی شکل میں ہے، پروردگار سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ بتائیے آقا کریم نے کتنی قربانیاں پیش کی ہے، اللہ کے رسول نے بے شمار قربانیاں پیش کی، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی کا سکون کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ زندگی بہتر اس میں ہے، مگر مجھے بتا پیارے کیا زندگی بہتر اسی میں ہے؟ کیا چین و قرار اسی میں ہے؟ کیا سکون اسی میں ہے؟ تو یہ ضعیف بیٹھے ہیں میرے سامنے، ان سے پوچھو کہ 50 سال پہلے سکون زیادہ تھا، آج سکون زیادہ ہے؟ تو یہ کہیں گے 50 سال پہلے گاڑیاں نہیں تھی، 50 سال پہلے پھول وغیرہ نہیں تھے، 50 سال پہلے یہ اچھی اچھی مسجدیں نہیں تھی، مگر سکون پہلے ہی تھا۔ ان سے پوچھو کیا وجہ تھی؟ تو یہ بتائیں گے پہلے زمانے میں کچھ تھا نہیں تھا، دلوں میں محبت رسول تھی، آقا کریم کا عشق تھا، مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر مر مٹنے کے جذبے رکھا کرتے تھے۔ اب تجھے سکون گاڑیاں میں نہیں مل رہا ہے، اپنے گھروں میں نہیں مل رہا ہے، اچھے فون چلا کر کے نہیں مل رہا ہے، اس لیے کہ تو نے روئے زمین کی جنت مسجد کو چھوڑ دیا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دیا، اچھی طریقہ ان کو دینا چھوڑ دیا ہے، اچھا طریقہ دینا چھوڑ دیا ہے۔ اب سکون کہاں تلاش کرتا ہے؟ اچھی وادیوں میں جاتا ہے، اچھی اچھی جگہوں پر گھومتا ہے، مگر سکون نہیں ملے گا، اس لیے کہ سکون کہیں اور نہیں ہے، ہمیں نہ دولت سے نہ سہولت سے نہ گھر کو آباد کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، خدا کو یاد۔ سکون ہے کہاں؟ سکون اللہ
अल्लाह तबारक व तआला के घर में है। अब आगे चलिए या रसूल अल्लाह, वो नबी आपको हिदायत देकर लीजिए वाला दीन कुल्ली, और रब फरमाता है मेरा दीन गालिब आ जाएगा तमाम अदियानों पर, तमाम अदियानों पर। इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो मज़हब इस्लाम है। उन लोगों को और करें क्या कहा है, मज़हब इस्लाम आला दीन है। अल्लाह कुरान करीम में कहता है आला दीन है, और लियज़रा वाला दीन कुल्ली, मोहतरम अल्लाह का दीन गालिब आ जाएगा। आप ही बताइए दीन गालिब कौन सा आएगा? मज़हब इस्लाम आएगा। दीन गालिब कौन सा आएगा? गालिब के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बयान फरमाया। मगर देखिएगा तो मेरे नबी का वक्त होगा जो मोहतरम हज़रात 1400 साल पहले लगाया, आज तक बाकी है, और उसकी गर्मी तुम्हारे अंदर में महसूस कर रहा हूँ। आप ही बताइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो गर्मी आज भी महसूस हो रही है। आका करीम की उनसियत में बैठने वाले और जिंदा दिल मुसलमानों, आप ही बताइएगा आका करीम पैदा हो रहे हैं जहां मोहतरम हज़रात जुल्म बन चुका है, तारीकी बन चुकी है, अंबिया आते रहे हिदायत से उजागर करते रहे हैं। कोई एक जगह पर बरसा, कोई दूसरी जगह पर बरसा, लेकिन दुआ की हुई परवरदिगार आलम कोई ऐसे पैगंबर को भेज दे जो पैदा कहीं भी हो, लेकिन जब वो पैदा हो जाए तो कायनात पर रहमत बरसने लगे। मोहतरम हज़रात जुल्म का ज़माना है, आपसी मामलात बुरे हो चुके हैं, इख्तिलाफ हो चुका है, जिंदगी का मयार खत्म हो चुका है, रसूल इंसान भूल चुका है, तारीकी का ज़माना है। मेरे सरकार को पुकारा जा रहा है, ज़मानों पर तमाम की ज़बानों पर मुस्तफ़ा है, अपनों की ज़बानों पर मुस्तफ़ा है, गैरों की ज़बानों पर मुस्तफ़ा है। अंबिया ने मुस्तफ़ा को पुकारा, आदम ने पुकारा है, इब्राहीम ने पुकारा है, लूत ने पुकारा है, इदरीस ने पुकारा है, ज़करिया ने पुकारा है, लूत ने पुकारा है। इसी वजह से मैं कहता हूँ जिसको जो मिला पैगंबर इस्लाम की वजह से मिला, आदम को जो मिला आका के सदक़े मिला, यूसुफ को जो मिला मुस्तफ़ा के सदक़े मिला। ये कहते तो बेचारा होगा, अरे आदम को जो मिला अल्लाह के रसूल की बरकत से मिला है, नूह को शुजाअत मिली, इदरीस को गिरिया मिला, हजरत इब्राहीम को खुल्लत मिली, तमाम अंबिया मुरसलीन को मेरे आका करीम का सदका मिलता रहा। सुन्नियत की जान, इश्क की पहचान इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं आज से हक है मसनद रिज़ात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की लाज़रत पिलास जिसको जो मिला हमसे मिला पड़ती है मौदैन में नेमत रसूलुल्लाह की ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मिदाह रसूल तुझसे कम मुमकिन है रिज़ात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलब आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती ज़िशान इसी के साथ बता रहा हूँ। आगे चलिए मेरे सरकार को पुकारा जा रहा है, अपने ने पुकारा, पैगानों ने पुकारा, जमाने वालों ने सरकार को पुकारा। जानते तारीकी का जमाना है, हजरत ईसा का जमाना एक लंबा गुजर गया, मेरे आका को पुकारा जा रहा है, सैयद अबरार को पुकारा जा रहा है, शहंशाह ज़िंदगार को पुकारा जा रहा है, कायनात के अव्वल फसले बहार को पुकारा जा रहा है। तमाम लोग ज़मीन की ज़बानों पर है ये अल्लाह जुल्म छा चुका है, अब ऐसे को भेज दे, परवरदिगार आलम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन को भेज दे जिसकी जरूरत है। इसलिए मशीयत इलाही को जमाने ने पुकारा, मेरे सरकार को पुकारा जा रहा है। आप जानते हैं हर सवाल सितम का जवाब आ गया, मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया है, मेरे सरकार आ गए, इनकलाब आ गया है। हश्र की धूप खुद चांदनी बन गई, जिस घड़ी हाशमी महताब आ गया है। जानते हैं मोहतरम हज़रात मशीयत इलाही को पुकारा जा रहा है। जहाँ जुल्म था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उछाला था, मेरे सरकार पैदा हो रहे हैं, आका करीम का ज़माना आ रहा है। और इसीलिए कहता हूँ ए आम्मा मुबारक हो, तू तमाम माओ से अफजल है, तेरी तरह कोई माँ हो नहीं सकती है। माँ की माँ तेरी तरह रही है, ज़करिया की माँ तेरी तरह रही है, तेरी तरह है ही नहीं। इसलिए तो अम्मा तो किसी ने लूत को पैदा किया है, किसी ने किसी को पैदा किया, किसी ने खलील को, मगर अम्मा मुबारक हो तूने रब के हबीब को पैदा किया है। मोहतरम हज़रात सज्जद अबरार को जब पुकारा रहा है, ज़माना एक लंबा गुजर गया है, तमाम लोग पुकार रहे हैं, जुल्म हो चुका है, लोग कहते हैं अल्लाह मशीयत इलाही को पुकारते हैं, परवरदिगार जुल्म हो रहा है, भाई भाई की शिकायत कर रहा है, बाप बेटी की कर रहा है, बेटा बाप की कर रहा है। ऐसा नाजुक दौर आ चुका है, तमाम लोग शिकायतें कर रहे हैं और जिंदा दरगोर होने वाली मनीषा कह रही है परवरदिगार कब तक जिंदा दरगोर होती रहेंगे। जालिमीन ने तो हद कर दी है, कुफर के आतंकवाद बन चुके हैं। अल्लाह की मशीयत को जो पुकारा गया, आवाज़ें कुदरत आती है, जिंदा का होने वाली बच्चियों घबराओ नहीं, तुम्हारे बाप कुफर
کے آتنکواد کو پنجہ توڑنے والا رحمت للعالمین آ گیا ہے۔ کیا بات ہے حضرت؟ سرکار پیدا ہوئے۔ اب چلیے آقا کریم کی جو میں نے روایت پڑھی، پوچھا حضور کب بنے، کیسے بنے؟ یا جابر ان اللہ خلقہ، محترم حضرات کہتے ہیں نور نبی کا بن نوری، یا رسول اللہ کب بنے؟ سرکار کہتے ہیں کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں جب بھی نبی تھا جب اللہ نے حضرت آدم کو آگے کی منزلت طے کر رہے تھے۔ محترم حضرات مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے مجھ سے یہ نہ پوچھ، اس لیے کہ میں جب بھی نبی تھا جب تیرا لفظ کم نہیں تھا، میں جب بھی پیغمبر تھا اس لیے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ آقا فرماتے سن لے میں محبوب کردگار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پیدا نہ کیا، میں لسان اللہ تھا۔ اللہ نے زمین کو پیدا نہ کیا، میں عبد اللہ تھا۔ اللہ نے زمین کو پیدا نہ کیا، میں نور من نور اللہ تھا۔ اللہ نے زمین کو پیدا نہ کیا، میں بشیر تھا۔ اللہ نے سورج کو پیدا نہ کیا، میں نذیر تھا۔ اللہ نے کسی چیز کو پیدا نہ کیا، حد تو یہ ہے میں لسان اللہ تھا، میں وجہ اللہ تھا، میں عبد اللہ تھا۔ حق تو یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ اور میں محمد رسول اللہ۔ شروع کری بس اسی پہ اختتام حلتی ارسلہ رسولہ بالہدی ودین الحق۔ یہ آیت ہے میری ہے او لوگوں اپنے بچوں کی تربیت بھی اچھی کرا کرو۔ قرآن سکھاؤ، قرآن، اور قرآن سب سے مت سکھانا۔ قرآن پڑھانا ہے تو کنز الایمان پڑھایا کرو اور قرآن نہ پڑھایا کرو۔ آج ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی سے بھی پڑھوا لیتے۔ یاد رکھیں حفظ حافظ بن سکتا ہے لیکن مولویت میں انسان بہت جاتا ہے کتابیں پڑھ پڑھ کے، اس لیے بہترین پڑھائیں۔ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا کہ نہیں سنا؟ ایک مرتبہ اس زمانے میں مصور تصویر بناتا کیا بناتا تھا؟ ذرا بولو۔ تصویر کا حضور وہ تصویر بناتا ہے۔ کہا اچھا میرے محبوب کی بھی تصویر بنا، حضور اپنے محبوب کا نام بتا دو۔ کہا میرے محبوب کا نام پوچھنا چاہتے ہو؟ آج تو انسان مانگتا کیا ہے؟ دنیا۔ اصل پتہ کہ سرکار کہتے ہیں دنیا تو دنیا کے کتے مانگتے ہیں، دنیا تو دنیا کے کتے مانگتے ہیں۔ تمہیں دنیا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنے رب کو راضی کر لے، اللہ تعالیٰ کائنات کو تیرے قدموں پر ڈال دے۔ اور جہاں تک محبوب کی بات ہے کب تھے تو اعلیٰ حضرت کا شعر کہہ دو بات ختم۔ ارے وہ نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جان۔ یا رسول اللہ کیسے نبی ہو؟ کیسے آپ کو سب سے الگ ہی بنایا؟ کہا مجھے سب سے الگ بنایا۔ کیسے الگ بنایا؟ کہا دیکھو اعلیٰ حضرت فیصلہ کرتے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھول، مثل فارس مجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے ابھی چل کر مگر ہم تو رضا تم میں جب تک تم ہے ذکر ان کا سلام۔ کیسے بناؤں؟ کہا حضور نام تو بتاؤ۔ کہا میرے محبوب کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ کیا ہے محمد؟ بہت تیزی کے ساتھ بتاؤ۔ محمد ابن عبداللہ ہے۔ کہا محمد ابن عبداللہ؟ رکیے رکیے، جو آپ کا محبوب ہے وہ میرا محبوب ہے۔ نہیں بس آخری پہلو چل رہے محترم حضرات، وہی میرا محبوب ہے جو تمہارا محبوب ہے۔ آخرکار اللہ اکبر قرآن مقدس لے کر آ گئے تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اچھی تعلیم دیں، یہ ضروری ہے، اور نمازی بنائیں، اور دو چیزیں اپنے اندر لے آئیں، ایک تو دینداری لے آئیں اور دوسری چیز جانتے اپنے اندر تعلیم حاصل کریں، دوسری